السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج مشکوٰۃ المصابیح کی کتاب نمبر 2 یعنی اس سے پہلے کتاب الایمان پر گفتگو چل رہی تھی، اب یہ دوسری کتاب کتاب العلم پر گفتگو شروع ہونے جا رہی ہے۔ کتاب کی وضاحت ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں، جس کے تحت کئی ابواب آیا کرتے ہیں۔ یہ کتاب العلم ہے۔ علم یعنی علم کی فضیلت، اس کے سیکھنے اور سکھانے کی جو اہمیت ہے، اس پر اس حوالے سے احادیث بیان کی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ نے ابھی پڑھا تھا باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان ہے۔ تو کتاب و سنت بھی تو علم ہی کا حصہ ہے، تو کتاب و سنت کا تذکرہ پہلے، کتاب و سنت کے تعلیمات کا بیان پہلے اور بعد میں کتاب العلم۔ یہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے تخصیص کے ذکر کرنے کے بعد تعمیم کو ذکر کیا جائے، یعنی خاص کے ذکر کرنے کے بعد عام کو ذکر کیا جائے، یہ اسی قبیل سے ہے۔ کتاب و سنت علم کا ایک خاص حصہ ہے جس کو پہلے بیان کیا گیا، اب کتاب العلم بیان کیا جا رہا ہے جو عموم میں سے ہے۔ علم اصل میں ایک نور ہوا کرتا ہے جو مومن کے دل میں ہوتا ہے، اور یہ نور مشکوٰۃ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لیا جاتا ہے، اور اسی علم کے ذریعے سے انسان اللہ رب العزت، اس کے صفات اور اس کے احکامات کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اگر یہ علم کسی بشر کے واسطے سے حاصل ہو تو اس علم کو علم کسبی کہا جاتا ہے، اور اگر بشر کے واسطے سے حاصل نہ ہو تو وہی علم علم لدنی کہلاتا ہے۔ پھر علم لدنی کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں، ایک ہے علم بالوحی، دوسرا ہے علم بالالہام، اور تیسرا ہے علم بالفراست، یعنی وحی، الہام اور فراست۔ وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے اسے اشارہ کرنا، لیکن اصطلاحاً وحی اس کلام الہی کو کہتے ہیں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک میں القاء کیے جاتے ہیں، ان تک پہنچتے ہیں۔ اس کے نزول کے مختلف طریقے ہیں، کبھی جبرائیل کے واسطے سے وہ کلام الہی آتا ہے، کبھی جو ہے کسی اور واسطے سے، یہ وہ مختلف طریقے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، سورہ نجم آیت نمبر 10۔ ایسے کبھی فرشتے کے ذریعے سے بھی آیا کرتا ہے نا۔ اور اس کے بعد دوسرا لفظ ہے الہام۔ الہام کا اصل معنی ہوتا ہے ابلاغ، پہنچانا، ٹھیک ہے۔ الہام اس علم کو کہتے ہیں جس کو اللہ رب العزت بندے کے دلوں میں ڈالتا ہے نا، اور وہ علم علوم غیبیہ سے ہوا کرتے ہیں، یعنی وہ علوم غیبیہ جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے، اپنے مخصوص بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ الہام کہلاتا ہے۔ ایسے نا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ۔ ایسے تیسرا لفظ ہے فراست، یعنی علم لدنی کی تیسری قسم فراست ہے۔ فراست مطلب ایسا علم جو غیب کو کیا کر دے، منکشف کر دے، واضح اور ظاہر کر دے۔ ایک کس سبب سے ہوا کرتا ہے؟ آثار وغیرہ کی فراست کو کے سبب ہوتا ہے، آثار کو جاننے کے سبب ہوتا ہے نا۔ جیسے حدیث پاک میں اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ نور الہی سے دیکھا کرتا ہے۔ مطلب فراست مومن ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ جس کے سبب غیب کی مخفی چیزیں بھی واضح اور ظاہر ہو جایا کرتی ہیں، تو اس کو فراست کہتے ہیں۔ اب ایک فرق بھی ہے الہام اور فراست کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اب فرق یوں کر سکتے ہیں آپ کہ فراست وہ ہے جو مطلب امور غیبیہ کا انکشاف اگر ہو صورتوں کے آثار کو جاننے کے واسطے سے، تو وہ فراست کہلاتا ہے، اور بغیر کسی واسطے کے اگر امور غیبیہ
منکشف ہو جائے تو پھر اس کو الہام کہا جاتا ہے. ٹھیک. ایسے ہی الہام اور وحی کے درمیان فرق یہ ہوا کرتا ہے کہ وحی یہ کیا کہتے ہیں، الہام جو ہوتا ہے نا یہ وحی کے تابع ہوا کرتا ہے، جبکہ وحی یہ کسی الہام کے تابع نہیں ہوا کرتا ہے. پھر اسی طریقے سے علم کی 3 قسمیں بنتی ہیں: علم الیقین، عین الیقین، اور تیسری قسم ہے حق الیقین. اس کو یقین کی بھی قسم کہہ سکتے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین اس علم کو کہتے ہیں جو نظر و استدلال کے ذریعے سے حاصل ہو، جو فکر و تدبر کے ذریعے سے حاصل ہو، ہے نا، قیاس و اجتہاد کے ذریعے سے حاصل ہو، وہ علم الیقین ہے. ٹھیک. جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ ایسا ہے جو خانہ کعبہ گیا نہیں، دیکھا نہیں، لیکن اسے علم ہے کہ خانہ کعبہ مکۃ المکرمہ کے اندر واقع ہے. تو اس بندے کو جو علم حاصل ہوا کتابوں کی اسٹڈی کر کے، سن کر کے، پڑھ کر کے، تو یہ علم الیقین ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے عین الیقین. عین الیقین یہ کشف اور عطایات کے طریقے سے حاصل ہوا کرتے ہیں. کشف یا اللہ کی طرف سے عطا ہو، اس کے سبب بندے کو یقین حاصل ہوتا ہے، اس یقین کو عین الیقین کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ تو ایسا تھا جو صرف پڑھ کر کے، سن کر کے خانہ کعبہ کے وجود کا علم رکھتا تھا، لیکن ایک دوسرا بندہ، پھر وہی بندہ جو ہے خانہ کعبہ چلا گیا، اس نے اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھ لیا، ہے نا، تو پھر یہ کیا ہے، اسے عین الیقین حاصل ہو گیا. یعنی علم، ایسا علم جو بالکل یقین کی حد تک پہنچ جائے، بالکل اس مشاہدے کی حد تک پہنچ جائے، دیکھ لے اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. اس میں بصر کا ہونا ضروری ہوا کرتا ہے. یہ ہے عین الیقین. تیسرا ہے حق الیقین. حق الیقین یہ ہے کہ اگر وہی بندہ خانہ کعبہ کو دیکھا، پھر خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا، تو اسے حق الیقین حاصل ہو گیا. یہ 3 قسمیں ہیں. تو علم کے حوالے سے یہ ابتدائی باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے بیان کر دی. الفصل الاول، پہلی فصل. عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے باتیں پہنچاؤ، تبلیغ کرو، ولو آیہ، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ. بلغوا انقلوا، منتقل کرو لوگوں تک فائدے پہنچاؤ، جہاں تک تم سے ہو سکے وہ باتیں جو تم نے ہم سے سن رکھا ہے، وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو، چاہے وہ میرا قول ہو یا میرا فعل ہو یا میری تقریر ہو، ہے نا، چاہے واسطے سے پہنچاؤ یا بغیر واسطے کے پہنچاؤ، لیکن پہنچاؤ. ولو آیا، اگرچہ ایک ہی آیت ہو. یعنی اگر تمہارا مبلغ علم ایک ہی آیت کی مقدار ہے، ایک ہی آیت کی تم جانکاری رکھتے ہو، تو وہ ضرور دوسروں کو بتانے کی کوشش کرو. ایسا تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو مکمل عالم ہے، فاضل ہے، محقق، وہی جو ہے صرف تبلیغ کرے، بلکہ جس کو جتنا علم ہے وہ اپنا علم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے. اب یہ کہ ولو آیہ، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، یہ آیت سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک، اس کے دیکھیے کئی معنی بیان کیے گئے. ان میں ایک معنی یہ ہے کہ آیت سے مراد ہر کلام مفید ہے، یعنی ہر اچھی بات، ہر فائدہ پہنچانے والی بات وہ ہے. تب ایسی صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو بھی اچھی بات، جو بھی کلام مفید تم نے ہم سے سن رکھا ہے، وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو. جیسے کہ حضور کی حدیث ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. ایسے ہی حضور کی اور حدیث ہے نا کہ بلغوا عنی احادیثی، جیسے کہ، اور اس کے علاوہ کئی حدیثیں ہیں. یہ بلغوا عنی احادیثی یہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ذہن میں رکھیں. اس کے علاوہ جو بھی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، جو بھی کلام مفید ہے، وہ سب اس زمرے میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے.
تو اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری باتیں پہنچاؤ، ولو آیا اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ایک ہی آیت ہو یعنی اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، جیسے الدین والنصیحہ، من سمعتا نجا، یہ تھوڑی تھوڑی سی باتیں ہیں، اس کی تبلیغ کرتے رہو۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت سے کیا مراد ہے، تو میں نے کیا بتایا، پہلا جواب تو یہ ہے کہ آیت سے مراد کلام مفید ہے، ہر کلام مفید، اور زیادہ راجح بات ہمیں یہی لگتی ہے کہ ہر کلام مفید لیا جائے، لیکن بعض شارحین نے یہ کہا کہ یہاں پر آیت سے مراد آیت قرآنیہ ہے، یعنی قرآن کریم کی آیت ہے، تو اس کی تبلیغ کرو اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، چونکہ قرآن کریم کی آیت ایسی ہے کہ جس کی حفاظت اور جس کے اندر جو ہے حذف و اضافہ مزید نہ ہو، ان سب کی گارنٹی اللہ رب العزت نے لے لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رہی بات حدیث کی، تو حدیث میں بہت سے قطر و بیونت سے کام لیے گئے ہیں اور بہت سے موضوعات کو بھی اس میں داخل کر دیا گیا ہے، اس لیے آیت سے مراد آیت قرآنیہ ہی ہے۔ اب آیت قرآنیہ کیوں مراد ہے، تو اس کے بھی کئی جوابات دیے گئے ہیں، اس لیے کہ آیتوں کو ایک دوسروں تک پہنچانا، اس کا اہتمام کرنا، اس کی سخت تاکید کے طور پہ یہ جملہ کہا گیا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہی بات یہ رہ جاتی ہے کہ آیت سے مراد اصل کیا ہے، کلام مفید ہے، ہر کلام مفید کی تبلیغ آپ کریں۔ اس حدیث سے پاک سے کئی فوائد بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ علم کی نشر و اشاعت پر لوگوں کو ابھارنا، بلغوا عنی ولو آیا کہہ کر کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کی کیا کریں، نشر و اشاعت کریں۔ ایسے ہی احادیث کی تبلیغ کا جواز بھی فراہم ہوتا ہے، تو یہ اس کے فوائد سمجھ میں آتے ہیں۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف سے بھی باتوں کو بیان کیا کرو، ولا حرج، اور یہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، بنی اسرائیل کی طرف سے بھی باتیں بیان کیا کرو؟ دیکھیے اس کا ایک پس منظر ہم کہہ سکتے ہیں، وہ پس منظر یہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ وہ متحوکون انتم، کیا تم لوگ حیران و پریشان ہو ہماری شریعت کے حوالے سے؟ اس سے پہلے آپ حدیث پڑھ چکے تھے، تو اس وقت کے بارے میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تھا نا، متحوکون انتم، تم لوگ بنی اسرائیل کی کتابیں پڑھتے ہو، تورات وغیرہ پڑھتے ہو، تو جیسے وہ پریشان تھے ایسے تم بھی پریشان ہو کیا میری شریعت کے حوالے سے؟ تو جب حضور نے جملہ ارشاد فرمایا نا، تو بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید بنی اسرائیل کی حدیثیں اور ان کی باتوں کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ تب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رخصت بیان کر دی کہ ان کی طرف سے احادیث کو بیان کر سکتے ہو، احادیث کی روایت کر سکتے ہو، لیکن کن احادیث کی روایت کر سکتے ہو، کس طرح کی باتیں بیان کر سکتے ہو، اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ وہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو قصے ہیں، نصیحتیں ہیں، مواعظ ہیں، ہے نا، تو اچھی کہانیاں ہیں، ان سب کو بیان کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بنی اسرائیل سے نہ شریعت لی جا سکتی ہے، نہ ان کے احکام لیے جا سکتے ہیں، اور خاص طور سے وہ احکام تو بالکل نہیں لیا جا سکتے ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ احکام اور شریعت یہ صرف اور صرف شریعت محمدی کا نافذ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت کے آنے کے بعد دیگر انبیاء کی تمام شریعتیں کیا ہو گئیں، منسوخ ہو گئیں، اس لیے احکام شریعت یہ صرف شریعت محمدی سے لی جا سکتی ہے، بقیہ کسی بھی شریعت سے نہیں لی جا سکتی ہیں۔ رہ گئے بات قصے، کہانیاں، نصیحت آمیز باتیں، تو یہ کہیں سے بھی لی جا سکتی، کہا جاتا ہے نا کہ ہر اچھی بات جہاں سے ملے تم لے لیا کرو، تو وہ گویا کہ اس جملے کی ایک طرح سے اس کے لیے ایک دلیل فراہم کر رہی ہے یہ حدیث پاک۔
وحدث عن بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرو، ولا حرج، اور یہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، حرج مطلب کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے، فلیتبوأ مقعدہ، تو اپنا ٹھکانہ بنا لے، من النار کہا جہنم میں، تو یہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ وہ اس میں ایک طرح سے یہ وعید ہے کہ جو بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب ایسی باتوں کا انتساب کرے جن باتوں کی صراحت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے قول و فعل سے نہ ملتی ہو، تو ایسا بندہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، یعنی موضوع احادیث گڑھنے والا، موضوع احادیث جو ہے بنانے والا، ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے اس میں۔ اچھا، متعمدن کا لفظ بتا رہا ہے کہ جھوٹ کبھی بالقصد ہوا کرتا ہے اور کبھی بلا قصد ہوا کرتا ہے۔ تو جب بالقصد کوئی جھوٹ بولے یا جھوٹی احادیث گھڑے نبی مکرم کے بارے میں، تب اس کے لیے یہ سخت وعید ہے، اور اگر بھول سے کوئی ایسی باتیں بیان کر دیا یہ سمجھ کر کے کہ شاید یہ حدیث کا کوئی حصہ ہوگا، پھر اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یا بھول گیا ہوں تو اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ حدیث نمبر 199، وعن سمورہ بن جندب، جیم اور دال کے ضمے کے ساتھ، والمغیرہ بن شعبہ، سمورہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قالا، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں۔ یہ سمورہ بن جندب کون ہے اور مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ دیکھیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ سمورہ بن جندب جو تھے نا، یہ ایک مشہور صحابی ہیں، اور ان کا نام ابن ہلال فزاری ہے، انصار کے حلیف سے تھے، اور مکثرین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مکثرین صحابہ مطلب یعنی جن حضرات نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کو بکثرت حفظ کیا، ان حضرات کو مکثرین میں شمار کیا جاتا ہے۔ مقللین صحابہ اور مکثرین صحابہ دو طبقے ہیں، یہ مکثرین صحابہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ بصرہ میں سکونت پذیر تھے، اور ابن عبد البر کہتے ہیں کہ آپ کی وفات بصرہ میں ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، تقریباً سن 58 ہجری تھی، اور دوسرا قول ہے کہ آپ کا وصال 59 ہجری میں ہوا، یا پھر یہ کہ 60 ہجری میں ہوا، اور 60 ہجری کا ابتدائی وقت تھا، اور یہ انتقال کہاں ہوا؟ کوفہ کی سرزمین پہ۔ دو روایتیں ہیں، بصرہ میں بھی انتقال کی روایت ہے اور کوفہ میں بھی انتقال کی روایت ہے، اور آپ سے تقریباً 123 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 2 حدیث ایسی ہیں جس پر صحیحین کا اتفاق ہے، امام بخاری امام مسلم دونوں حضرات نے بھی بیان کیا ہے، اور 2 حدیثیں ایسی ہیں جن میں امام بخاری منفرد ہیں، اور 4 حدیثیں ایسی ہیں جن میں امام مسلم منفرد ہیں، ایک جماعت صحابہ نے آپ سے روایت کیا ہے۔ تو یہ سمورہ بن جندب صحابی رسول تھے۔ دوسرے صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ۔ مغیرہ بن شعبہ یہ اصل میں ان کا اصل نام ہے ابن مسعود بن معتب ثقفی، ٹھیک ہے۔ ان کی کنیت ابو عیسیٰ یا ابو محمد ہے، شک راوی ہے اس میں۔ آپ جنگ خندق کے موقع پر اسلام لائے، اور صلح حدیبیہ میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، اور نہیں بلکہ آپ جنگ یمامہ اور فتوح شام، جنگ قادسیہ، ان سب میں آپ بنفس نفیس حاضر رہے۔ آپ کا وصال جو ہے نا 50 ہجری میں ہوا۔ جنگ حدیبیہ میں آپ کا انتقال بھی نہیں ہوا تھا، یہ میں نے زبان سے نکل گیا۔ حدیبیہ میں آپ شریک ہوئے، اور یمامہ میں، قادسیہ میں، ان سارے جنگ میں آپ کی شرکت رہی۔ 50 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، صحیح قول یہی ہے۔ آپ سے مروی احادیث کی تعداد 136 بتائی جاتی ہے، جن میں سے 9 احادیث پر شیخین کا اتفاق ہے، اور 1 حدیث امام بخاری منفرداً روایت کرتے ہیں، جبکہ 2 حدیث امام مسلم انفرادی طور پر بیان کرتے ہیں، اور جماعت صحابہ میں سے ایک بڑی جماعت نے آپ سے روایت بیان کی ہے۔ تو یہ 2 صحابی رسول کا مختصر تذکرہ تھا، سمورہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ، جن کے حالات حاشیہ کے اندر بھی موجود ہیں۔
دونوں حضرات کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث، جو میری طرف سے کوئی حدیث بیان کرے، میری جانب منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کرے، یرا، جس کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ انہ کذبون، یہ جھوٹی حدیث ہے، فہو احد الکاذبین، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ یعنی کسی بندے نے اس کے سامنے کوئی حدیث پیش کی اور اس شخص کی یہ معلوم ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے نا، مطلب یا گمان غالب ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، اس کے باوجود اس حدیث کو آگے پیش کر رہا ہے اور آگے بیان کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ کیوں اس کو جھوٹا کہا گیا؟ اس لیے کہ اس بندے نے جھوٹے شخص کی کیا کی ہے؟ اعانت کی ہے، مدد کی ہے، اور گویا جھوٹ کی اشاعت میں اس کا بھی ایک حصہ رہا، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹوں کی فہرست میں اسے بھی شمار کیا ہے، گناہ اور جرم میں برابر ہونے کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ کا احتمال ہو اور شک و شبہ ہو کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں حدیث کی روایت کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن شیخ محقق کہتے ہیں حق یہ ہے کہ صرف احتمال کی صورت میں حدیث کی روایت ترک نہیں کی جا سکتی۔ اس مقام کی تفصیل یہ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ صدق کا اگر گمان غالب ہو، صدق کا اگر گمان غالب ہو کہ مطلب یہ زیادہ گمان ہو کہ یہ حدیث سچی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تو پھر ایسی صورت میں روایت کرنا جائز ہے، اور اگر کذب کا گمان غالب ہو تو پھر ایسی صورت میں روایت کرنا جائز نہیں ہے، اور شک کی صورت میں دونوں پہلو برابر اگر ہو تو پھر جواز اور عدم جواز دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب کسی حدیث کے بارے میں کامل یقین نہ ہو جائے یا کم سے کم ظن غالب نہ ہو جائے، اس وقت تک حدیث اور اس کے صحیح ہونے کے بارے میں، جھوٹے نہ ہونے کے بارے میں، اس وقت تک اس حدیث کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔ حدیث نمبر 200، وعن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، متفق علیہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کا پورا نام معاویہ بن ابی سفیان قرشی اموی ہے۔ آپ کی ماں کا نام ہند بنت عتبہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے چہیتے چچا میں شمار کیے جاتے تھے، آپ کے کلیجے مبارک کو ہند بنت امیہ ہی نے چبایا تھا جس وقت وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ ان کے والد صاحب جو تھے حضرت ابی معاویہ کے، وہ مؤلفۃ القلوب میں شمار کیے جاتے تھے شروع میں، ان کی تالیف قلب کی گئی تھی فتح مکہ کے بعد، اور حضرت امیر معاویہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے لیے کتابت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے کتابت کا فریضہ تو انجام دیا ہے، لیکن وحی کے الفاظ میں سے کچھ بھی آپ نے نہیں لکھا ہے، بلکہ جو دیگر خطوط وغیرہ ہوا کرتے تھے اس کو آپ نے لکھا ہے۔ یہ بات علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ و رضوان نے مرقات المفاتیح کے اندر بیان کیا ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں قیل کے لفظ سے لم یکتب لہ من الوحی شیئا انما کتب لہ، یہ یعنی کہ آپ نے وحی کے کسی الفاظ کو آپ نے نہیں تحریر فرمایا ہے، بلکہ جو دیگر خطوط ہوا کرتے تھے نا، تو ان خطوط کی آپ نے کتابت فرمائی ہے۔ آپ سے روایت کرنے والے صحابہ میں حضرت ابن عباس ہیں، حضرت ابو سعید ہیں، ہے نا، اور آپ ملک شام کے والی مقرر کیے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس طریقے سے آپ موت تک حاکم اور والی بنے رہے مختلف مقامات پر۔ آپ کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال آپ کے جب وصال کا وقت قریب آیا نا، تو آپ کا انتقال تو خیر دمشق کی سرزمین پر ہوا سن 78 ہجری میں، 78 ہجری میں، لیکن جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا
کہ کاش میں قریش کا ایک عام انسان ہوتا اور مجھے دولت کی حکومت اور مجھے حکومت کی لالچ نہ ہوتی. پھر آپ نے وصیت کی کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار ہیں، ردائے مبارک ہے، قمیص ہے، بال ہے، ناخن ہے، سمجھے. تو مجھ کو جب تکفین کرنا، مجھے جب کفنانا، تو ان ساری امانتوں کو میرے کفن کے اندر ڈال دینا. ٹھیک. تو مطلب آخری وقت میں ان کی کیفیت بہت بدلی سی تھی، بہت چینج تھی. کہ ان باتوں کو ملا علی قاری نے شرح مشکات یعنی مرقات المفاتیح کے اندر بیان بھی کیا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ رب العزت جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، جس سے خیر کا یعنی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیرن کثیرا، جس کو زیادہ چاہتا ہے کہ جس کو زیادہ زیادہ بھلائی پہنچے. یفقہہ فی الدین، تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے. تو دین کی سمجھ سے کیا مطلب یعنی شریعت کے احکام، طریقت اور حقیقت، شریعت، طریقت اور حقیقت کی معرفت اسے عطا کرتا ہے. ایسے لوگوں کو جس سے اللہ رب العزت خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تفقہ فی الدین عطا کرتا ہے. تفقہ فی الدین میں کیا ہے؟ شریعت، طریقت اور حقیقت. ایسا نہیں ہے کہ یہ اصطلاحی فقہ جو ہے، یہ احکام شرعیہ عملیہ کے جاننے کا نام جو فقہ ہے، صرف اس علم کا اس کو جو ہے عالم بناتا ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی صرف فقیہ فی الاحکام شرعیہ عملیہ نہیں بناتا جیسے کہ بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں، بلکہ یہاں فقہا سے کیا مراد ہے؟ شریعت، طریقت اور حقیقت کا اسے علم عطا فرماتا ہے. ایسے موقع پر امام ملا علی قاری نے دارمی کی ایک روایت کو بیان کیا ہے، جو حضرت عمران سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے کہا، شاید یہ حسن بصری ہوں، تو حسن بصری سے ہم نے کہا کہ ابو سعید، فقہا اس معاملے میں ایسا ایسا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے، کیا تم نے کبھی کسی فقیہ کو دیکھا ہے؟ فقیہ جو ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں 4 صفتیں انہوں نے بیان کی. انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا، جو فقیہ ہوتا ہے نا وہ دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، یہ پہلی صفت. دوسری صفت الراغب فی الآخرہ، آخرت کی طرف رغبت کرنے والا ہوتا ہے. تیسری صفت البصیر بامر دینہ، اپنے دین کے معاملات سے، دین کے معاملے میں بڑا بصیرت افروز ہوا کرتا ہے، بصارت رکھنے والا ہوتا ہے. اور چوتھی صفت المداوم علی عبادت ربہ، اور اپنے رب کی عبادت پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرتا ہے. یہ فقیہ کی 4 صفتیں انہوں نے بیان کی. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تفقہ فی الدین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ علم فقہ، احکام شرعیہ عملیہ کا عالم یہاں مراد ہو، بلکہ تینوں کیا؟ شریعت کے احکام، طریقت کے اور حقیقت کے احکام سے وہ کیا ہو؟ مکمل طور پہ واقف و آشنا ہو، تو وہ فقیہ ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. کس چیز کو تقسیم کرنے والا ہوں؟ علم کو تقسیم کرنے والا ہوں، علم کو بانٹنے والا ہوں. وَاللَّهُ يُعْطِي، اور اللہ عطا فرمانے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت علم کا فہم عطا فرماتا ہے، اور علم کے معاملے میں تفکر و تدبر عطا فرماتا ہے، اس کے مقتضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور میں اس علم کو، نور علم کو لوگوں میں کیا کرتا ہوں؟ تقسیم کرتا ہوں. اچھا، یہاں پر قاسم آیا، اس کے بعد واللہ یعطی آیا، حالانکہ کیا آنا چاہیے تھا؟ معطی. انما انا قاسم واللہ معطی، میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے. معطی کے بجائے کیا آیا ہے؟ اعطا کا لفظ آیا، یعطی کا لفظ آیا. اللہ جو ہے عطا کرنے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کے اندر گھڑی گھڑی، لمحہ بلمحہ جدت پیدا ہوتی رہتی ہے نا. اس لیے جو ہے اعطا کا لفظ، معطی کا لفظ نہ لا کر کے کیا لایا گیا؟ واللہ یعطی، اللہ عطا فرمانے والا ہے. متفق علیہ. اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے.